بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ناظرین، ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ ہمارے ملک کو تو پتہ ہی ہے، لیکن امریکی جریدے نے اس کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ امریکی جریدے نے جو فارن پالیسی کے نام سے انہوں نے بہت بڑی ایک سٹوری چھاپی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا عالمی دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بیس کیمپ افغانستان اور شام میں ہیں۔ دہشت گردی میں اس سے پہلے جو 2 واقعات 2016 2017 میں ترکی میں ہوئے ہیں، وہ بھی انڈیا کی کنائمنٹ سے ہوئے اور انڈیا کے لوگوں نے وہاں سے آپریٹ کیا ہے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی جو کالعدم تنظیمیں، ان کو بھی فنڈنگ امریکہ سے ہوتی ہے، اپنا انڈیا سے ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انڈیا افغانستان میں کتنے انہوں نے قونصل خانے کھولے ہوئے تھے، یہ پاکستان کو، یعنی اس سے پہلے باقاعدہ طور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں 14 سفارت خانے تھے، وہ جو وہاں سے آپریٹ کرتے تھے۔ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے اور پاکستان نے 70 یا 75 ہزار جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو وہ انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ان کی حمایت حاصل کی۔ دوسرا ان کا جو بیس کیمپ ہے وہ شام میں ہے۔ سری لنکا میں دہشت گردی ہو، پاکستان میں ہو، تو یہ انڈیا ہی اس میں ملوث پایا جاتا ہے۔ اور داعش کی فنڈنگ بھی امریکی جریدے نے یہ کہا ہے کہ انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے آج ایک لائر فورم سے جو خطاب کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جو بھی کسی بھی غیر قانونی کارروائی میں توڑ پھوڑ میں پایا گیا، اس کو ہم فوراً جیل میں بھیج دیں اور عام جیلوں میں بھیجیں گے۔ یعنی اتنا وزیر اعظم پاکستان آج اگریسو جو انہوں نے خطاب کیا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن پوری تیاریوں کے ساتھ اس حکومت کو گرانے کے لیے پوری طور پر اپنے جلسوں کا اعلان کر چکی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کہیں جمہوریت ہے، وہاں جیتنے والی پارٹی حکومت بناتی ہے اور دوسرے نمبر پر آنے والی اپوزیشن ہوتی ہے۔ دونوں کا مقصد اس عوام کے حقوق کا تحفظ ہی ہوتا ہے۔ تعلیم، امن و امان کی صورتحال ہو، ہیلتھ ہو، یہ ان کے باقاعدہ مینیفیسٹو میں شامل ہوتے ہیں۔ حکومت پر دباؤ اپوزیشن ہی بڑھاتی ہے کہ جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ پھر اگلے الیکشن میں جو پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہار جاتی ہے یا دوبارہ عوام ان کو منتخب کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جس دن کوئی حکومت بنتی ہے، دوسرے دن اسے گرانے کے لیے کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو ہو، میاں نواز شریف صاحب ہو، آپ نے دیکھا کہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو گرانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور آج یہ دونوں جماعتیں اور ان کے ساتھ ان کے الائنس ایک دفعہ پھر میدان میں موجود ہیں۔ پی ڈی ایم ایک ایسا الائنس بن چکا ہے جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تیسرا سب سے اہم جو موضوع ہمارا وہ یہ ہوگا کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی دونوں ملکوں کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کو آپ رومانس کہہ سکتے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر چائنا نے ہمارے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ نے یہ تازہ وزیر اعظم کو کل ہی ایک پیغام بھیجا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے، پاک چین دوستی برقرار رہے گی۔ اس پر بات کریں گے ہم۔ دوسرا، عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ یہ چائنا کی طرف سے پاکستان کے سلک روٹ جو ہے اس میں اعزازی ایمبیسیڈر ہیں، تو میرا خیال ہے بات آپ سے شروع کرنے میں سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس میں پہلے یہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر یہ ضرورت اسپیشلی کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو لپیٹا جا رہا ہے، سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس وقت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو ہے کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کو کہا ہے کہ یہ پاکستان اور چین کی دوستی اس سے بہت آگے ہے۔ آپ بتائیے کہ جو سی پیک ہے، جس کو سلک روٹ کا ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ون بیلٹ ون روڈ کا ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہاں تک پاکستان کی اکانومی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ اس میں زیادہ بینیفیشری چائنا ہوگا، ہم ہوں گے، یا چائنا جو ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ پہلی چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلک روٹ پلاننگ یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں سی پیک اتھارٹی ہے، اور سلک روٹ پلاننگ ہی ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے پروجیکٹ کی۔ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو 68 کنٹریز کو کور کر رہا ہے، یہ کتنے ملکوں میں 68 کنٹریز 68، اور ان کو ڈفرینٹ طریقے سے انگیج کیا جا رہا ہے۔ کچھ لینڈ روٹس ہیں، کچھ سی روٹس ہیں،
उस तरीके से इन्हें कवर किया गया है और आपस में इंटरलिंक किया गया है। और इंटरलिंक इस तरह किया गया है कि रेलवे ट्रैक एंड रोड ट्रैक इस तरीके से इसको ज्वाइन किया गया है। इसका पार्ट वन बेल्ट इसकी जो इस समय थोड़ा सा नाज़रीन को आप क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं कि ये कब शुरू हुआ, क्योंकि हर पार्टी पाकिस्तान में क्लेम करती है कि ये मैंने किया, यानी बेसिकली 2 स्टेट्स का ये मामला है। और उस जब ये हुआ तो उस वक्त इब्तदाई तौर पर ये कौन लोग थे जो इस खूबसूरत मनसूबा जो था इसके मतलब सोचा गया। अगर मेरी नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट ली नहीं, जाए वो तो ऐसा सबसे ही है, पहले आप तो ना- सबसे पहले तो इसका क्रेडिट मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट को जाता है कि ये उनकी गवर्नमेंट के दौरान सारी डिस्कशन फाइनल हुई, क्योंकि ये मंसूबा कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो 1, 2, 3, 5 साल में बना है। चाइना इस पे पिछले 20 साल से काम कर रहा था। 20 साल से काम करते करते चाइनीज लोग ऐसे हैं कि वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उस पर कई साल सोचते हैं, लेकिन जब वो इनिशिएट करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो उसे चेंज नहीं करते। वो नहीं, हमारे पास तो ग्वादर पहले भी मौजूद था, सी पैक ज़ाहिर इसका हिस्सा है। जी। तो चाइना यानी तो पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, उसकी इकानमी भी बेहतर है, इस तरफ इसकी ज़रूरत और अहमियत क्यों थी? चाइना के अबाउट 36 प्रोविंसेस और ऑटोनोमस रीजन्स हैं, लेकिन उनमें से जो बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड हैं वो है उनकी ईस्ट कोस्ट, और उनका ईस्ट कोस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन इत्तेफाक से सेंट्रल चाइना और वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा खला था, बहुत ज़्यादा यहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड या यहाँ का जीडीपी उतना ऊपर नहीं गया था जितना ईस्ट कोस्ट का जीडीपी इस वक्त किसी भी मुल्क से अच्छा हो चुका था। तो अब चाइना ने फोकस किया कि वो नहीं, वो तो जाहिर है कि हमारी तरफ चाइना का जो आना है, यानी इस तरफ उनकी जो पेशकदमी है कह सकते हैं, हमारे साथ दोस्ती कह सकते हैं, उसकी ज़रूरतें उनकी भी हैं हमारी हैं, जो यानी सिल्क रोड जो रेशम जिसको आप कहते हैं, यानी कितने लोगों ने जानों के नजराने पेश कर दुनिया में, इसको अजूबा भी कहा जा सकता है। और इसको बनाने के लिए इससे आला मंसूबे भी हो सकते थे ट्रांसपोर्टेशन के, लेकिन इसको ही क्यों चुना गया, उसके आगे फिर चीज चली। जी, मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अब चाइना अपने 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस जो कि लैंड में बहुत बड़े हैं, ऑल्दो पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया लैंड बहुत ज़्यादा है, तो वो उन एरियाज को डेवलप करना चाहता है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है। तो जब वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उसके पास जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट चैनल, मैं ये नहीं कह सकता कि ओनली वन चैनल, वन ऑफ द क्लोजेस्ट चैनल, कि अगर वो वहाँ से शंघाई या निंगबो या गोंगचो की पोर्ट पे या शंजन की पोर्ट पे भेजते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का तकरीबन वही रूट है, उतनी लेंथ है जो उससे कम में वो गवादर में पहुँच जाते हैं। एंड देन गवादर इज़ वेरी सेंट्रली लोकेटेड। आप यहाँ से यूरोप जाना चाहें, आपको 7 दिन में आपका शिप यूरोप पहुँच जाता है, आप अफ्रीका 5 दिन में पहुँच जाते हैं, आप मिडिल ईस्ट 2, 3, 4 दिन में आप टच कर लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ द लोकेशन उन्होंने जब ये सोचा, अच्छा वैसे एक उसको ये कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सियासी नहीं है ये आपके लिए सवाल ये, लेकिन कुछ कहते हैं कि इस पर ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग की जा सकती थी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो शराइत जो हैं वो पाकिस्तान ने काफ़ी नरम रखी। मैं समझता हूँ कि जब आपने किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है तो आपको उसे क्या ऑफर करने की जरूरत है। कोई भी इन्वेस्टर, एक मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, अगर मुझे कसूर की गवर्नमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है, मैं उससे पूछूंगा ओके मैं कसूर आता हूँ, आप मुझे क्या इंसेंटिव देते हो। अच्छा, हम इस तरह करते हैं आमिर साहब, क्योंकि हम थोड़ी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपका ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, और पाक चाइना दोस्ती आपको पता है कि भी इसको हम बड़ा हमारा रोमांस है। और जिस तरह मैंने अभी कहा है कि चाइना के प्रेसिडेंट ने ताज़ा तरीन जो बयान दिया है और जो ख़त भेजा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, उन्होंने कहा है कि दुनिया जिधर की मर्जी हो जाए, जो मर्जी दुनिया में हो जाए, हम पाकिस्तान की मैं आखिरी बात तो आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हम चाइना के सी पैक रूट पर बात करें जिसको सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट इन शायराए रेशम, उसके लिए हमारे साथ जो आमिर साहब मौजूद हैं, ये एजाजी एम्बेसडर हैं चाइना की तरफ से, तो उनसे बात चल रही थी। अच्छा आप बताइए कि चाइना का पाकिस्तान का जो इसमें मफाद है वो ज़ाहिर है दो स्टेट्स का है। पाकिस्तान के कौन से तजर्बात से पाकिस्तान ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है? चाइना के कौन सी ऐसी वजूहात हैं उनकी? सिर्फ यानी जिस तरह कुछ कंज्यूमर कंट्री बन जाते हैं, अगर वो यहाँ प्रोडक्ट ही उनकी आनी है तो हमारी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो या क्या उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, हमारी कोई इंडस्ट्री चल सकती है, या कौन से फ़ायदे हमें मिल सकते हैं? जी, पहले मैं एक पेंडिंग आपका क्वेश्चन था ब्रेक से पहले, मैं उसका रिप्लाई करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो लेटर लिखा जाता है ये कोई रिमाइंडर नहीं होता, लेकिन ये दुनिया को एक मैसेज होता है। ऐसा ही है, क्योंकि अब आप जैसे देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में या यूरोप वाली साइड पे कुछ अज़रबैजान चल रहा है ना कि सी पैक बंद हो गया, पाकिस्तान में भी बात चल रही है। सर मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन और भी दुनिया की सिचुएशन बदल रही है, तो ये एक मैसेज दिया जाता है। जैसे चाइना ने FATF पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत स्टैंड लिया था, तो ये दुनिया को एक मैसेज दिया जाता है ऐसा खत लिख के कि वी आर टुगेदर, हम आपके साथ हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, बेसिकली चाइना ने बाकी दुनिया को ये मैसेज करने की है। अब मैं दूसरे आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हमें चाइना से के तजर्बात से फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। चाइना ने जब ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की और उन्होंने इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ मदऊ किया और उनको बुलाया, फिर चाइना ने उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए कि अगर आप चाइना में आते हैं हम आपको इंडस्ट्री लगा के देते हैं, हम पावर जो है वो इतने % पे चार्ज करेंगे। इंडस्ट्री लगाने के लिए उन्होंने इस तरह के इंसेंटिव दिए कि उन्होंने तकरीबन इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करके, यानी आप सिर्फ अपनी मशीनें लेके आएँ, आके आप मशीनों को प्लग इन करें एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ये नहीं कि आपने आना है, आपने बिल्डिंग बनानी है, आपने पावर के लिए जाना है, आपने गैस के लिए जाना है। उन्होंने इस तरीके से किया और सबसे पहले उन्होंने छोटी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना शुरू किया। चाइना की ये खूबी है कि वो जब भी अट्रैक्ट करते हैं, वो छोटी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको वो खुद ग्लोबलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको खुद बढ़ाना शुरू कर देते हैं। देन चाइना गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड हमेशा, फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी चीज़ों में एक यहाँ जो आम परसेप्शन होती है कि चाइना यहाँ जो मंसूबे लगाएगा या इंडस्ट्री लगाएगा वो वहाँ से ही वो लोगों को भी लेके आएगा, यहाँ तो रोजगार नहीं मिलेगा। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप बिजनेसमैन है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको एक 20,000 रुपए की लेबर जहां पे मिल रही है आप $1200 की लेबर लें? भले ही आप कितने भी पैट्रियट हैं, बिजनेस का एक और एजेंडा होता है, बिजनेसमैन का एक और एजेंडा होता है। जो भी कंपनी कमर्शियली दरमियान में आप वो उनका एक और एजेंडा होता है। सदीक साहब से दरमियान में थोड़ा सा सर मुझे सिर्फ ये बात कंप्लीट कर लीजिए। कभी भी नहीं होता कि $1200 जो उन्हें वहां से लेबर ला के कॉस्ट कर रहा है यहाँ पे अकोमोडेशन के साथ, उसके बदले में यहाँ पे उन्हें 20,000 रुपए का 25,000 रुपए का एक वर्कर मिलता है। लेकिन वो क्यों नहीं ला पा रहे? सबसे जरूरी बात यह है कि क्या हमने टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल साइड, टेक्निकल सपोर्ट, इसके लिए हमें ऐसी बात आमिर साहब अभी नजर नहीं आ रही। वजह यह है कि हमारे पास आप देखें पावर जनरेशन नहीं है तो बहुत महंगी है, या इंडस्ट्री हमारी चल नहीं सकती, लग नहीं सकती। इस फील्ड में भी वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स सर, ये चाइना और जब ये सुना था जी वो कहते हैं हम तमाम लोगों को बिजली अपनी देंगे और इतने पैसे आप पर हाउस देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप देखिए सबसे ज्यादा जो वजह क्या नहीं बिल्कुल काम हो रहा है जी। कागान के पास जो 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना, इट इज कॉल्ड रना वाटर प्रोजेक्ट। इसी तरह के रना वाटर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 50,000 मेगावाट के बन सकते हैं। 50,000 मेगावाट के, जो कि आपकी पावर सप्लाई सिर्फ 2.5 सेंट पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, आपने आगे चलाना है, नेपरा इंगेज हो जाएगा, बाकी चीजें इंगेज हो जाएंगी। ये आपकी बैकबोन है इकोनॉमी की। अगर आप 16 सेंट 18 सेंट पे इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं दुनिया में, देन बेटर गो बैक होम। आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। इंडस्ट्री चलानी है तो आपकी पावर जब तक 6 सेंट पे नहीं खड़ी, आप इंडस्ट्री को कभी भी फर्दर मूव नहीं कर सकते। तो हमारे अब थिंक टैंक्स जो हमारे बाब इख्तियार हैं, जो बैठे हैं, जो सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि काम की रफ्तार। अच्छा, इस वक्त आमिर साहब मुझे बताइए, लास्ट क्वेश्चन है कि इस वक्त सी पैक या सिल्क रोड जिसको आप कहते हैं, सी पैक तो एंड में जाके ग्वादर वही हमारा मेन जहाँ लिंक करेगा,
اس وقت سٹیٹس کیا ہے, کون سی, یعنی آپ اکثر بتاتے ہیں کہ اس کے 3-4 درجے ہیں, جی کون سے فیز میں ہے اس وقت؟ جی ہم نے فرسٹ فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, ابھی سیکنڈ فیز کی طرف جانا ہے, جس کا مطلب انڈسٹریل موبلائزیشن ہے. سی پیک پہ جو لوگوں کی عام پرسیپشن ہے کہ جی کام تیز ہے, کام سلو ہے, مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد سی پیک پہ تھوڑا سا آبزرویشنز بڑھ گئی تھی, اور آبزرویشنز بڑھنی جائز بھی تھی. آبزرویشن چائنا گورنمنٹ کی آبزرویشنز بڑھ گئی تھی کہ جی یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیا کرنا جب آئے تھے, جب وہ آئے تھے. لیکن اب جب سے میں سمجھتا ہوں ریٹائرڈ جنرل آصف سلیم باجوہ صاحب نے اس کا اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے, تو یہ پھر دوبارہ اس سے بھی زیادہ ایفیکٹو طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا, جیسا کہ پچھلی گورنمنٹ. سی پیک کا ہم اس کو کلوز کرتے ہیں, پھر کسی وقت اس پر بڑی تفصیل بات کریں. پاکستان کی سیاست بڑی اہم اور گرم ہے اس پر بھی. حضرت صدیق صاحب, بات یہ ہے کہ جی اچھا حضرت پہلے کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اب تھوڑا سا لیٹ آئے, تو ہم آپ کو عمران خان کا سلاٹ سناتے ہیں. انہوں نے آج کیا فرمایا, بڑا غصے میں تھے, اور کر بھی وہ کلاس سے خطاب کر رہے تھے. تو آج انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی آدمی جو قانون توڑے گا وہ اس کو فوراً میں جیلوں میں بند کروں گا, اور عام جیلوں میں, کوئی بھی VIP جیل نہیں ہوگی. ذرا سنائیں کیا کہتے ہیں. یہ پاکستان کی تباہی ہوگی, پاکستان اس کے بعد نیچے جائے گا, پاکستان میں قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی. اگر ان کو NRO دینا ہے تو بیچارے غریب لوگ جو جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو لاکھوں کی چوروں میں بیچارے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ اربوں کی چوری والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں معاف کر دو. تو آخر میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے, جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں, جدھر آپ نے قانون توڑا, میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے, اور وہ جیل میں نہیں, اب VIP جیل میں نہیں جائیں گے, اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی, غریب جدھر مجرم جاتا ہے. اور آپ صدیق صاحب, وجہ یہ ہے کہ چلو مان لیا کہ اپوزیشن اس وقت بڑے, وہ بھی حکومت گرانے کے لیے PDM بن چکی ہے, اور اس فضل الرحمان صاحب ان کی قیادت کر رہے ہیں, اور پہلا جلسہ گجرانوالہ کی بڑی تیاریاں, اور 18 کو کراچی وہ تیاریاں. لیکن وزیر اعظم کا لہجہ تو نرم ہی رہنا چاہیے تھا. بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب, معذرت کے ساتھ پہلا, لیکن ایک صرف چھوٹی سی ایک بات میں صرف سی پیک کے کانٹیکس میں بات کروں گا. اس پر دے دیں آپ. سی پیک یاد رکھیے گا, اٹس اے گیم چینجر, اٹس اے بیک بون آف آر کنٹری اکانومی. میں نے جب سٹارٹ کیا میٹرو اورنج کے حوالے سے, آج پورا پروگرام سی پیک میں کرنا تھا, لیکن ہوا یہ کہ آپ یہ ملک میں بھی جو ہوتا ہے, یہ چھوٹی سی صرف ایک بات کرتے ہوئے, اس سٹیج کے اوپر پریزیڈنٹ کا چائنا کا خاص طور پر یہ خط لکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ رائٹ ڈائریکشن پہ چل رہی ہے, اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصف سلیم باجوہ صاحب کی کوشش اور کاوشوں کی وجہ سے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. جو نیگیٹو کیمپین تھی وہ کل ہو جانی چاہیے, جو ہمارے اندر ہی ہیں, میر جعفر اور صادق, جنہوں نے سی پیک کو نشانہ بنایا, وہ الٹیمیٹلی آگے کی طرف چل رہا ہے. اب اگلا سوال جو ہے, دیکھیں عمران خان صاحب دیر آئے درست آئے. دیکھیں نا, پہلے دن سے لب و لہجہ جو ہے, مثال کے طور پر خواجہ آصف صاحب نے کل ماڈل ٹاؤن میں خطاب کرتے ہوئے کہا, صاف کہہ دیا انہوں نے الیکٹرول کالج توڑنا ہے, انہوں نے صاف کہہ دیا. اچھا, حالانکہ استعفے دینا تھا کہ موجود رہتے تو ٹھیک تھا, انہوں نے ساتھ یہ بھی چیلنج کیا دیکھیں گے سینٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ بغاوت کے مقدمے کیسے بنتے ہیں. ذرا لفظوں کو دہرائیں. آئین پاکستان کہتا ہے سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اسٹیٹ کیڈٹ کو کھلا. صرف سینٹ کے الیکشن نہیں ہے, سینٹ ایک چاروں صوبوں کی ایک جیسی نمائندگی کرتی ہے, بہت بڑا آئینی ادارہ ہے. دیکھیں, جہاں تک استعفے دینے کی بات ہے نا, استعفے دینے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس آگے جو دھمکی جو ہے نا, دیکھتے ہیں سینٹ کے الیکشن کیسے ہوں گے. یہ تو آپ آئین پہ چھوڑیں نا, کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا, آپ تو سیدھی دھمکی دے رہے ہیں. اور بڑی سمپل سی بات ہے, ماحول گرم اس لیے ہے کہ نواز شریف صاحب, اور وہ پھر آپ الزام میرے پہ لگاتے ہیں کہ کیمرہ میں پابندی آپ نے جا کے نواز شریف کی تقریر و تشہیر پہ لگا دی. آپ نے لگائی ہے, وہ اب اشتہاری ہے نا جی, کیا کریں اب اشتہاری. آپ کو پتا ہے سب لوگوں کو پتا, آپ نے لگایا اسحاق ڈار صاحب, یہ دیکھا یہ کوئی نئی یہ کنسپریسی غلط ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں نے کوئی شرارت کی ہے. بھائی 17 اپریل 2019 کو اسحاق ڈار پر پابندی لگوائی تھی, آپ کو یاد ہوگا.
اب کوئی نئی پابندی نہیں ہے. اور یہ واوانگے دور دیکھیں دو باتیں بڑی واضح ہیں. بغاوت کا مقدمہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک. کیوں ٹھیک ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی سزا ہی کوئی نہیں ہوئی, کوئی ثبوت کہاں ہے؟ بھائی 2 العزیزیہ میں, ایون فیلڈ میں, بعد میں العزیزیہ میں, 2 میں, ایک میں 10 سال سزا, ایک میں 7 سال سزا, ایک میں دونوں میں 10 سال کے لیے نااہلی ہوئی, جرمانے علیحدہ ہوئے. یہ ریکارڈ اگر آپ ذرا سمجھیں ان چیزوں کو تو آپ کو سمجھ بات آ جانی چاہیے کہ ایشو ہے کیا. دوسری ہم یہ اب اس کے بعد ڈاؤٹ کوئی نہیں, ان کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں, ان اپیلوں میں بگوڑے یا اسکانڈر کے لیے اشتہار شائع ہو گیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا. دوسرا وہ ایشو بات کرتے ہیں کہ الیکشن رگ ہوا ہے, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ ابھی کمپلیٹ کریں جو یہ دہشت اپنا جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا شہدارہ میں میاں نواز شریف صاحب اور 50 لوگوں کے خلاف, وہ آج بن گئی ہے جی آئی ٹی بن گئی ہے, تو وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں. مثلا وہ پرچہ جو درج کروایا اس کا تو فائدہ میاں نواز شریف کو ملے گا, باہر وہ اسائلم لے لیں گے. اچھا دیکھیں میں ایک بات عرض کروں, یہی تو ایک فرق ہے. جو تقریر اور تشہیر کیا بغاوت کے ایسے, یہ اس کو سیاسی پناہ کہہ نہیں سکتے ہیں آپ. جب کسی ملک کے بارے میں ریوولٹ کرنے کی بات ہو رہی ہو تو کوئی ملک بھی ریوولٹ جیسے مقدمات میں پولیٹیکل اسائلم نہیں دیتا ہے. یہ ایک ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور نواز شریف کا کیس ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ قیدی ہیں. قیدی کی حیثیت میں گئے, 8 ہفتے کی اجازت ملی تھی, اور 8 ہفتے جب ختم ہو گئے دسمبر 2019 میں, پھر گورنمنٹ پنجاب نے فیبرری تک ٹائم لگا لیا. فیبرری میں جا کے کہہ دیا کہ جناب میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل نہیں دیتے ہیں. تو اس کے بعد اب تک جتنا بھی ہیں توشہ خانہ میں, پہلے ایبسکونڈر ڈکلیئر ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے موقع 24 نومبر تک دے دیا, 1 مہینے کا ٹائم دے دیا. اس میں آ جاتے ہیں تو فبے نہیں آتے. تو یہ دیکھیں نا جو اب آپ فیس نہیں کر رہے, عدالتی نظام کو فیس نہیں کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ایبسکونڈر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اشتہاری کے حوالے سے ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے انٹرپول جب ریڈ وارنٹ جاری ہو جائے تو اشتہاری کو سب سے برطانیہ میں ایسے مسائل موجود نہیں نا, کیونکہ وہ تو اس کے اکانومی یہاں سے چلتی ہے. یعنی جو لوگ میں دیکھیں یہی فرق ہے. دیکھیں جہاں تک حسن حسین کا, اسحاق ڈار کا, حمزہ کا, علی عمران کا, یا عابد شیرلی بھی وہیں بیٹھا ہوا دبکے, وہ سب کا دیکھیں تو ان سب کے ابھی ان سب کے نا انیشل سٹیج پہ کیسز ہیں, وہ مجرم نہیں ڈکلیئر ہوئے. ابھی وہ وارنٹ اگر جاری ہوئے تھے ان کے, یا وارنٹ جاری نہیں ہوئے تھے, یا وارنٹ جاری ہو گئے وہ بھاگ گئے اور اب عدالتوں سے اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے ہیں, اور ٹرائل اینڈ ایبسنشیا ہو نہیں سکتا. نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں. پہلی تو بات یہ میں کلیئر کر دوں, وہ تو بڑا مشکل ہے بچ کے رہنا. اب جیسے ایبسکونڈر ڈکلیئر ہوتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ حکومت برطانیہ سے کہے گی تو حوالگی بڑا مشکل ہے کہ ان کی حوالگی روکی جا سکے. دوسرا جو عمل ہے نا جو بغاوت کے ایلیمنٹ میں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کسی طاقت نے آ کر ادھر کیا یا ادھر کیا, جو مرضی بھی آپ کہہ دیں. بادشاہ صاحب آپ کو پتا ہے 2013 کے الیکشن میں ہم اکٹھے تھے, آپ کو یاد ہوگا, بڑے الزام لگے اور نواز شریف صاحب نے کوئی 10 بجے قریب کہہ دیا ہم جیت گئے ہیں. 400 سے زیادہ الیکشن پٹیشن ہے. کوئی الیکشن اگر چیلنج کرنا ہو نا تو الیکشن پٹیشن فورم موجود ہے الیکشن کے. میں بھی بتا رہا ہوں 450. اچھا کمال کی بات ہے اس دفعہ اس الیکشن میں 90 کے قریب ہیں صرف. کتنی ہے؟ اگر واقعی الیکشن ریگ تھے تو یہاں 450 کی بجائے 900 آنی چاہیے تھی, 1000 آنی چاہیے تھی پٹیشن. ایسی تو کوئی نہیں آئی بات. اور کئی جگہ ایسا ہے مولانا فضل, انہوں نے سلوگن بنا لیا نا. اب دیکھ رہے سلوگن بنانے سے یہی تو فرق ہے نا, اسی لیے تو بغاوت کہتے ہیں. جب سیڈیشن ہوتی کیا ہے, یہ ٹریزن نہیں ہے. جو بغاوت کا پرچہ درج ہوا ہے اس میں ظاہر کچھ ریٹائرڈ جنرل ہیں, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں. اس میں جب جی آئی ٹی بنتی ہے تو کچھ لوگوں کو درمیان سے نکالا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ سونا تو سب نے. اچھا کیا ایک بادشاہ صاحب, یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. ریٹائرڈ جنرل اگر کوئی ہے تو کیا اس کو کوئی پر لگے ہوئے ہیں, کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک فرض کریں کہ ہم انگلینڈ کا صدر ہی ہے, انگلینڈ کا صدر ہی ہے, وہ پاکستان میں آ کے بیٹھتا ہے اور جس جگہ جرم ہو رہا ہوتا ہے وہ انٹینشنلی وہاں وہ جرم کا حصہ دار بنتا ہے, تو پاکستانی قانون, پاکستان پینل کوڈ, کوڈ آف کرمنل پروسیجر اس پہ اپلائی کرے گا. وہ یعنی اس کو آگے استثناء ہے یا نہیں ہے, ڈپلومیٹک ایمنٹی ہے یا نہیں ہے. اسٹیٹ کا یہ نہیں ہے, اسٹیٹ کا حق ہے یا وہ کر سکتی ہے. وہ 196 ضابطہ ہے فوجداری کے کانٹیکٹ. دیکھیں اب وجہ ہے کہ اس میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم, وہ دیکھا جائے تو ایف آئی کی جورسڈکشن ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ پولیس کی قابل دست اندازی پولیس ہے. اب یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ابھی پرچہ درج ہوا ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے, اس میں غالباً سی آئی اے سربراہ عاصم افتخار
چار کمبو ہیں سی آئی اے کے, اب وہ باقاعدہ گرفتاریاں کرنا ہے, بلانا ہے, یعنی آزاد کشمیر کے وزیر اردو سمجھتے ہیں, بڑی اچھی سے سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی وہ سارا کچھ دیکھا, انہیں بھی پتا پاکستانی قانون کے مطابق جو نواز شریف کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہے. یہ اظہر سیخ صاحب, بس چلو یہ کل پرسوں کی یہ باتیں چل رہی ہیں, حکومت مان نہیں رہی اور اپوزیشن بڑے غصے میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو تقریر کی گئی وہ اس زمرے میں بغاوت میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ جنہوں نے سیکنڈ کیا, جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے, کیا یہ الفاظ اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اچھا میں ایک بڑی سمپل سی بات بتاؤں, سیڈیشن جو ہے نا, میں کئی دفعہ آپ کو یاد ہے ہم اور بات کرتے ہوئے کہتے ہوتا ہے کہ آئین پاکستان جو ہے نا یہ پشتو میں, اردو میں, پنجابی میں, ہندی میں, سرائکی میں دی جائے نا, ان سب کو مذاق بنایا انہوں نے. آپ نے کہا پڑھایا جائے؟ بالکل پڑھا, ہم تو آپ کو پتا کئی دفعہ اس بات کو کہتے ہیں, اور باقاعدہ حلف جو ہے نا وہ پڑھیں اس کو. یعنی ان کے جو لفظوں کی ادائیگی ہے اور آ کے الزام لگانا, چڑھ دوڑنا, آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کیپٹن صفدر نے گجرانوالہ میں کیا کہا, گراؤ کریں گے, جلاؤ کریں گے. اب جس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں تو اور بغاوت کیا ہوتی ہے, اکسانا تو ہوتی ہے نا, انٹیمیڈیٹ کیا ہے آپ نے. اور دوسرا جانتا کہ بیٹمنٹ بھئی آپ ساتھ وہاں شامل ہیں, آپ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اب بیٹمنٹ اور کیا ہوتی ہے, چار لوگ آپس میں بیٹھے ہوں تو مشورہ کر رہے ہوں, بیٹھ کے چاروں ہی چلے جائیں وہاں پر, اور اس نیت سے پتا ہو کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں یہاں مشورہ ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. اب بیٹمنٹ یہی تو ہے, وہ زیادہ بات ہے. بھٹو صاحب کو بیٹمنٹ میں سزا ہوئی تھی, وہ کیسلا پوچھ نہیں, لیکن پریزیڈنٹ تو آج تک وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن بیٹمنٹ میں باقاعدہ سزا ہوئی اور پوری دنیا میں سزائیں ہوتی ہیں. اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں صوبائی ہو یا وفاقی ہو, عوامی نمائندے وہاں اپنے ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. جو مثلا جو ٹریجری بینچوں والے ہوتے ہیں وہ حکومت کرتے ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ ان پر دباؤ برقرار رکھتی ہے کہ بھی جو عوامی حقوق ہیں, جو ریاست عوام کے لیے فرض ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, تو وہ دباؤ کرتی ہے. پوری دوسری دنیا میں تو شیڈو کیبنٹ تک بھی بن جاتی ہے, یہ بری بات نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو ملنا کوئی اتنا جرم بن جاتا ہے کہ جو آج دیکھا کہ ایک معزز یعنی ہمارے پیر شرکپور شریف والے, ان کے جو صاحبزادے ایم پی اے ہیں جلیل شرکپوری, ان کے اوپر سر پر لوٹا رکھ دیا گیا, اور جب وہ اجلاس میں گئے مسلم لیگ نون کے تو انہوں نے بہت بدتمیزی کی ہے, اور پھر ایک غیاث الدین کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا ہے, ایک استعفیٰ لے لیا ہے. کیا یہ بھی خلاف قانون ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جو بیٹھے اس وقت اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کے پاس اختیارات ہے, پبلک منی ہے, اس سے ملنا اتنا بڑا جرم بھی ہو سکتا ہے؟ جمہوریت کس کا نام ہے؟ کیا آزادی یہ حق رائے نہیں ہے, آزادی رائے نہیں ہے؟ یہ بدماشیا, یعنی یہ گاڈ فادر یا سیزیلین مافیا, یہ اور کیا ہے؟ محلے میں ایک بدماش ہو, وہ کہے جو میں ہوں وہ سارے اسی کے تابع ہوں, تو یہ کیا ہے؟ ووٹ نہیں دیا ملاقات پر. نہ میں بھی پہلے بات کر رہا ہوں, غنڈہ گردی اور کیا ہوتی ہے. آپ کسی کی تذلیل, تضحیک, آرٹیکل 9 ہے رائٹ ٹو لائف, آرٹیکل 14 کوالٹی ٹو لائف فنڈامنٹل رائٹ ہے نا. بھی میں نے اپنی مرضی سے کہا میں وزیر اعلیٰ سے ملا ہوں, وزیر اعظم سے ملا ہوں, آپ کا ڈیفیکشن کلوز جو لگنی ہے اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے. آپ اور میں, اس چیز کا مطلب ہے قانون ہر کوئی ہاتھ میں لے لے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کیا؟ قانون ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی کے اگینسٹ کوئی ڈیفیکشن ہے تو آرٹیکل 63 ہے, 63 میں بھی دی ہوئی ہیں. منی بل, یعنی جب آپ باقاعدہ فائنانس بل جب پیش کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس کے خلاف ووٹ دیں. تحریک عدم اعتماد آ رہی ہو, ٹھیک ہے, ووٹ آف کانفیڈنس لینے کو جا رہے ہو آپ, ٹھیک ہے, اور یہ بجٹ کے حوالے سے, اور یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, یعنی یہ 3-4 وجوہات ہیں جس کے بارے میں اگر آپ پارٹی کی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں تو آپ پر ڈیفیکشن کلاس لاگو ہوتی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کر رہے ہیں, یعنی جو مثلا کسی پارٹی کا سربراہ ہے وہ باقاعدہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم چلا رہا ہے, تو کیا یہ عدالتوں کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ یا یہ بڑا, یہ دیکھیں اصولی طور پر تو یہ معاملہ ایسا ہے, جو کچھ ہوا ہے سارا یہ معاملہ عدالتوں میں آنا چاہیے. اور یہ یعنی جو گنڈا گردی کی ہے, یہ پرچہ بنتا ہے ویسے مسلم لیگ نون کے ان کارکنوں کے خلاف جنہوں نے روکا, اور پارٹی کے جو صدر جو لوگ بھی ہیں سارے ان صاحبوں کے, انہوں نے اپنے ان پارٹی ورکر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی تک. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی بات ساتھ شامل ہے. اور الیکشن کمیشن کیوں خاموش بیٹھا اس سارے مسئلے کے اندر؟ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی مثال کے طور پر ایک اشتہاری, ایک بگوڑا جس کی پارٹی میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے,
وہ پارٹی کے اجلاسوں کی صدارت کر رہا ہے. اچھا تو سیخ صاحب اب نا کیونکہ یہ ہم آج 3 سبجیکٹ رکھ بیٹھے تھے تو اس پر تھوڑا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. ایک بڑی خوشگوار خبر آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھی چلو دیر آئے درست آئے. امریکن جریدہ جو ہے اس نے ایک بہت بڑا مضمون چھاپا ہے, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہندوستان جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کر رہا ہے, اور انہوں نے اسے ثبوت بھی دیے ہیں کہ انہوں نے سری لنکا میں کیا ہے, شام کے اندر انہوں نے تخریب کاری کی, ترکی کے اندر کیا ہے, پاکستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ آپریٹ کرتا ہے, اور داعش سے بھی وہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو کچھ انہوں نے باقاعدہ سیکنڈ کیا ہے کہ وہ داعش کے ہی بندے تھے, وہ مرے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کا جو اس طرح کا جو بلیک فیس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اس ٹائم کے اوپر, جس وقت ہم انڈیا کی طرف سے روزانہ شرارتیں ہوتی رہتی ہیں. امریکہ کا اس قسم کا, امریکہ کے اخبار میں جو بڑا ہی اہم وہاں کا ایک اخبار ہے, تو انہوں نے یہ بات کی ہے. اس پر آپ ذرا ٹیک دیجیے. کرنل اسد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں ہے, میں تو ویسے خوشیوں کے شامیانے بجاؤں گا کہ جو ہم آر ایس ایس کے بارے میں اور پوری دنیا میں ہم جو بات کر رہے تھے کہ انڈیا یا آر ایس ایس دہشت گرد ہے, الزام مسلمانوں پہ پاکستانیوں پہ لگا, تو یہ تو, اور یہ ہم نہیں اب کہہ رہے, یہ تو نمبر 1 پہ رینکنگ پہ انڈیا کو لے آئے ہیں. اب تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا. کشمیر میں آج 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا, اور دیکھ لیں وہاں حالت کیا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ایوری بڈی نوز کہ وہاں پوزیشن کیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں, خاموش بیٹھا ہوا, باقی سارے معاملوں کو دیکھیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے. اپنے دوست سے بھی بات کر لیں. جی بات آپ کی جائے. کرنل السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. اب یہ ہے کہ جو فارن پالیسی ایک جریدہ ہے امریکہ کا, وہ بہت زیادہ اس کی یعنی وہاں باقاعدہ طور پر پڑھا جاتا ہے, پالیسی میکر ہے وہ. انہوں نے جو انڈیا کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن کر کے ایک بہت بڑا مضمون لکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں. اب انہوں نے یہ بھی ان کے ثبوت بھی دیے ہیں کہ شام کا ان کا بیس کیمپ, افغانستان کا بیس کیمپ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے, کہاں سے کارروائیاں کی ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. بالکل یہ جو فارن پالیسی میگزین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل یہ پڑھا جاتا ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے انڈیا کے چہرے سے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت والا ایک امن پسندی کا جو ایک ماسک انہوں نے لگایا ہوا تھا اور پوری دنیا کو یہ بیوقوف بناتے کر رہے تھے, وہ میرا خیال ہے اس نے ایک یاد سے بالکل نوچ لیا ہے. اور انہوں نے بالکل ایک چیز کا, جس طرح آپ نے چھوٹے سے انٹروڈکشن کے اندر بھی بتایا کہ ہاں ان کی جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں دہشت گرد لائک آئیسس کی, داعش کی آپ بات کرتے ہیں, القاعدہ کی بات کرتے ہیں, ان کے اسٹیٹ ایکٹرز, ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز, یہ دونوں کو دونوں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور یہ ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے فنڈز کے اوپر چلتے ہیں, انلیس ان کے پاس پیسے نہیں تو پھر کیا ہے کہ جو اپنی فیٹ اپ ہے اس پر ہم تو یعنی جا نہیں رہے, وائٹ پر آئے نہیں رہے, تو گرے لسٹ سے نکل ہی نہیں رہے. تو انڈیا اس سے بھی بہت آ گیا, تو وہ ہماری مخالفت بھی کرتا ہے. تو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے دوسری دنیا ہم پر وہ تو بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا نیریٹو کون آگے لے کے جائے گا. نیچرلی آپ کی اسٹیٹ آفس نے لے کے جانا ہے, آپ کی حکومت نے لے کے جانا ہے, پوری دنیا کے اندر سفارت خانے ہیں انہوں نے لے کے جانا ہے. اور اس سے زیادہ جو آپ کا نیشنل چینل ہے, پی ٹی وی کی بات کریں, اور پھر جو پرائیویٹ میڈیا چینل ہے, آپ کو تو میں اپریشیٹ اس لیے کروں گا اس چینل کو کہ خبروں میں اس کی کوریج آئی, آپ نے اپنے پروگرام میں اس کو ایک لحاظ سے مین سلاٹ میں اس کو ایک لحاظ سے لیا ہے. بٹ جنرلی تو آپ دیکھیں نا, وہی سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ایک ڈفلی ایک لحاظ سے لے کے چل رہے ہیں. جو جس طریقے سے اس میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ لے کے اس نیریٹو کو لے کے چلنا چاہیے, انڈیا کو ایک لحاظ سے ٹارگٹ پہ لینا چاہیے, انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے, وہ تو یہ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بالکل فیٹف کا ٹھیک تذکرہ کیا. فیٹف کے اندر یہ کون سا قانون ہے؟ 38 ممالک وہاں پر بیٹھے ہوئے, اور پوری دنیا کے اندر وہ کہہ رہے جی کہ یہ اچھا جی یہ فنانسنگ ہو رہی ہے, یہ ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. تو جو برطانیہ میں ہو رہی ہے, برطانیہ جو ساری دنیا کے پیسے لے کے بیٹھا ہے, وہ اس پر تجھے کچھ چیک اینڈ بیلنس. جی دیکھیں نا, سب سے بڑا جو ٹیرر فنانسنگ ہے وہ تو انڈیا کر رہا ہے. اب دیکھیں نا اس کا نیٹ ورکنگ دیکھیں, اس کا آپریشن دیکھیں, کس طریقے سے انہوں نے. اچھا کرنل صاحب آپ ذرا ہولڈ کریں, کیونکہ اظہر صدیق صاحب اس پوائنٹ کو وائنڈ اپ کریں, آگے ہم نے ایک اور مضمون کی طرف جانا ہے. کرنل صاحب چونکہ بول چکے ہیں
تو آپ بتائیے کہ یہ جب جس کو ڈسکریمنیشن ہے نا، بے انصافی ہے کہ پوری دنیا میں جب ہم یعنی ڈرے بھی رہتے ہیں، کام بھی سب سے زیادہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم نے کیا ہے. کرن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. تو ہم نے کیا ہے، یعنی شہادتیں بھی ہم نے دی ہیں، پوری دنیا میں مانتی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ دہشت گردی کا پاکستان نے حل کیسے کر لیا، تو پھر بھی یعنی سینکشن ہم پر ہی. تو یہ اقبال شاہ صاحب بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ انڈیا کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جب ابھی اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کیا ان کی اپوزیشن اس طرح کھڑی ہوئی؟ وہ بدماشیاں اس طرح کھڑی ہوئی ملک کے خلاف؟ ملک کی جو پالیسی غلط ہے، صحیح ہے، جو طے کر لیا اس کے پیچھے ہاتھ دے کر کھڑے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن اور کئی سیاسی جماعتیں جن کے تعلقات آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہیں. نواز شریف صاحب آج بھی وہاں بیٹھے ہیں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات کہاں ہیں. اب ہمارے ہاں باقی مذہبی جماعتوں کے تعلقات بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہاں کہاں. پرابلم یہاں ہے کہ یہاں اسٹیٹس مین پیدا نہیں کر پائے ہم. جو قائد اعظم حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. ہم نے پیدا کیے گروہ، ہم ایک قوم نہیں بنا سکے. اور یہ قصور ہے ہمارے لیڈرز کا قصور ہے کہ وہ ذاتیات میں پڑے رہے. موروثی سیاست وہاں بھی رہی، لیکن یہاں موروثی سیاست جائیدادیں بنانے کے لیے، اپنے آپ کو پھلنے پھولنے کے حوالے سے رہی. اب بھارت نے دیکھے نا، ان کی آپ صرف اگر بالی ووڈ دیکھ لیں، ان کے ڈرامہ پر تو یہاں سودے بازی کی گئی. دیکھا نا یہاں ووٹ نہیں دیا گیا. یہاں دیکھیں نا آپ ابھی میں اس بات سے پہلے بالی ووڈ سے آ جاؤں. بالی ووڈ اور وہاں کے ڈرامے جتنے بھی ہیں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی. اور ہماری ہالی ووڈ، ہمارا جو بھی لالی ووڈ ہے یا ہمارا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے کیا کوشش کی. دوسری طرف آپ دیکھا یہ فیٹف پہ قانون سازی کے حوالے سے کیا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ نیاب میں ترامیم کرو تو ترمیم کریں گے، اور کیا ہوا؟ شاہد صاحب یہاں میں نا اظہر صدیق صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ جی آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کے رابطے کس کے ساتھ ہیں؟ انڈیا کے ساتھ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں کھل کے بات کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں نو از دا ٹائم کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو ہمیں بالکل قانون کے دائرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے. ان کو جیل کے اندر رکھیں. یہ ایسا نہیں، دیکھیں کون سا ملک ایسا ہے کہ جس ملک کا مجرم ہوتا ہے یعنی اس کو سزا ہو چکی ہوتی ہے، باپ ہے بیٹی ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ پورا میڈیا ایسے ان کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کو ایک لحاظ سے اڈلائز کر رہا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے جی کہ وہ بہت بڑے ہیروز ہیں اس ملک کے. اچھا کرن صاحب ہمارے ساتھ نا عمر صاحب موجود ہیں. یہ لکیلی ہمارے ہاتھ آ گئے. یہ چائنا کی طرف سے سلک روٹ کے ایمبیسڈر ہیں. تو آپ بھی بہت زیادہ اسٹڈی آپ کی ہے سی پیک کے اوپر. یہ ظاہر ہے یہ تو چلتا رہے گا، لیکن جو خوشگوار جھونکا ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا چائنا جو ہے پوری دنیا میں واحد غالباً جس پر ہم پورے طریقے سے یقین سے ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. ایون دین کہ جہاں ہم نے OIC بنائی ہے، اپنے برادر اسلامی ممالک بھی وہ کام نہیں کر سکے جو چائنا ہر وقت ہمیں ریسکیو کرتا ہے. سی پیک منصوبہ جو ہے سلک روٹ، وہ اس کی کوئی کویسچن آپ کرنا چاہیں عمر صاحب یا خود اس پر ٹیک دیں، کیونکہ آج کے جو سبجیکٹ اس میں نے یہ خاص طور پر رکھا ہوا تھا کہ سی پیک کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت. دیکھیں میں ایک آپ سے عرض کروں پھر عامر صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. یہ اس وقت آپ دیکھیں سی پیک کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا PRI کی بات اس کی بات کرتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو اوورآل چائنا کا منصوبہ ہے، اس کی سب سے بڑی مخالفت تو آپ کو USA کی طرف سے ہے. انڈیا اس کا بغل بچہ ہے، وہ بھی اسے ایک لحاظ سے چل رہا ہے. ہمیں بہت کام کول ہو کہ میں آپ سے بتاؤں ہم نے سی پیک کو کمپلیٹ کرنا ہے. جب یہ ایک دفعہ سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے then there is no issue. Why? Because آپ کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر بھی بڑا سیریسلی کام ایک لحاظ سے کر رہے ہیں. اور کسی صورت میں آپ سے کہ ہم نے تو پاکستان میں کوئی کام انشاءاللہ نہ رکا ہے نہ کبھی رکے گا. Why? Because آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، آپ نے آپ کی حکومت نے، کہ بھئی ہر وہ کام کریں گے جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ایک لحاظ سے آتا ہے. Certainly it does fall into the national purview اور national interest of پاکستان. ہم کیسے ایک لحاظ سے اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ جب آپ رویل نیٹ ورک جو ہے ML1 کا وہ آپ جب بچھا دیتے ہیں تو آپ اس سے کہ ایک سچویشن تو ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تبدیل ہو جائے گی. تو یہ تو اقبال شاید صاحب کسی کے تصور میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں اسی پہ خدا نہ خاصہ کہیں تو سلو ہو جائے گا یا اس کو ڈریگ اس کے اندر آئے گا. نہیں پچھلے دنوں تو کچھ گروہ ایسے افواہیں اڑا رہے تھے کہ سی پیک بند ہو گیا. لیکن اقبال شاہ صاحب وہ تو ہوتا رہے گا نا، پروپیگنڈا وارفیئر تو چل رہی ہے. وہ مختلف عامر صاحب سے بات کرتے ہیں، ٹائم کم ہے. عامر صاحب کا پوائنٹ ہے. کرنل صاحب بہت شکریہ. میں اس کا جواب ایسے دینا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے
ٹی وی اینکرز جب وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سی پیک پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا سکوپ بالکل بھی اکانومی نہیں ہوتا، انہیں اکانومی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. ان کا جو پوری ان کی ہوتی ہے ورکنگ، وہ ہوتی ہے پولیٹکس پہ اور ایسی چیزوں پہ. پولیٹکس ایک اور ڈومین ہے. جو سی پیک پہ بات کرنے والے جو اینکرز ہیں، تو ان کی انفارمیشن اگر ہو اور وہ اکانومی پہ بات کرنا چاہیں، وہ اکانومی کے حوالے سے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو، تو وہ بہتر طریقے سے اس نیریٹو کو آگے پہنچا سکتے ہیں. ہمارے سب سے زیادہ جو کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے جی کہ آیا سی پیک سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ ہے اکانومی کا. جب انڈسٹری لگے گی تو اس کا ایفیکٹ نچلی سطح پہ مزدور طبقے تک، ڈرائیور تک، ٹیکنیشینز تک، ہر کسی کو پہنچے گا اور یہ ضرور پہنچے گا. لیکن ہم لوگوں نے لاسٹ گورنمنٹ نے، ہماری پچھلی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سی پیک کو ہائی لائٹ کیا. چائنا کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتی. چائنیز لوگ کوئی بھی جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس پہ بڑا سموتھلی شور مچائے بغیر کام کرتے ہیں. وہ شور بہت کم کرتے ہیں، کام بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ شور بہت مچاتے ہیں. ہم لوگ شور مچا کے اپنی انرجی شور پہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں. جیسے کرنل صاحب آپ نے اسپیشل اکنامک زونز کی بات کی، یہ فیز 2 ہے. اسپیشل اکنامک زونز میں بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. اس میں کچھ چیزیں شاید صاحب آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو اسپیشل اکنامک زون ڈیزائن کیے گئے ہیں، جس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے جو ڈیٹیلز بنائی ہیں، اب رشیا کا ہی ایک پروجیکٹ ہے. رشیا کئی میں ہم نے لوکل ریسورسز کو کنسیڈر نہیں کیا میری نظر میں، کہ لوکل ریسورسز کیا ہیں. اگر ہم وہاں پہ لیکن ہمارے جذبات یہ تو پہنچائیں نا، کیونکہ میں گوادر میں ہو کے آیا ہوں کہ وہاں ابھی تک بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہے. وہ سی پیک ادھر فاسٹ ٹائم لگے گا، پانی فلٹریشن نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ اس کے لیے دیکھیں، آپ ایگزیکیوشن کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکیوشن کی وہ اب سٹیج یہ ہے کہ آپ نے چائنا ہاربر کو ان کی ہاربر ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ دے دیا ہے. پھر ایک کمپنی ہے جس کو آپ نے ایئرپورٹ کی ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ دے دیا ہے. اٹ از اے پروسیس. وہ فیز 3 میں جائے گا اور جب یہ ہو جائے گا، یہ ٹرمینل کا جو ایل این جی کے ٹرمینل کے لیے والے سے لینڈ بیس ٹرمینل میں آ رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے. لیکن اس طریقے سے اب یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے بہت سارے اور بھی نیبرنگ. آپ عامر صاحب سے کوئی سوال کریں. اور دیکھیں میں تو دیکھیں جی، میں شروع میں تو بڑی کچھ غلط فہمیاں تھیں اس کانٹیکس میں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اور عامر سے میں بہت کچھ سیکھتا رہا. کچھ چیزیں میری کوئریز تھیں جو مجھے کلیئرٹی دی اس حوالے سے. عامر صاحب صرف یہ اتنا، یہ جو سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے، ذرا میں ٹائم لائن، یعنی یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن یا اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی کہ سیکنڈ فیز کب تک مکمل ہوگا، تھرڈ فیز کب تک آئے گا، اور پاکستان کی اکانومی میں سی پیک ایڈیشن کب کرے گا. ہاں یہ جی، جس میں یعنی کہ ہماری جنریشن آف دا اکانومی، یعنی کہ ہم اپنا ریونیو کب جنریٹ کرنا شروع کریں گے، فورن ایکسچینج کب آنا شروع ہو جائے گا. تو میرا جہاں تک خیال ہے سر کہ ہمیں سیکنڈ فیز مکمل کرتے ہوئے ابھی کم از کم 4 سے 5 سال اور لگیں گے، جس میں زیادہ کام انڈسٹریلائزیشن پہ ہوگا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ ہوگا، جوائنٹ وینچرز پہ ہوگا. وہ بڑی کمپنی ہیں جو کہ یہاں پہ آگے اپنے سیٹ اپ لگائیں گی اور یہاں سے ایکسپورٹس آگے مختلف ملکوں میں کی جائیں گی. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، لیکن اس پہ مجھے آپ کسی اور پروگرام میں تھوڑا ٹائم دیجیے گا. میں خاص طور پہ یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے. لیکن ظاہر ہے یہ ضروری ہے، کنفیوژنز بہت، اور آپ جیسا انٹلیکچوئل آدمی کو سامنے رکھے ہوئے یہ چیزیں ذرا پتہ نہیں چاہیے. شاہد صاحب ایک چیز میں آپ سے کہوں گا، اگلے ویک میں بالکل یہ پروگرام عامر صاحب کے ساتھ اس لیے بھی رکھیں کہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. اچھا جی، فیز 1 2 3 4 چل رہا ہے، کس ٹائم لائن کے اندر کیسے ہے؟ اور بالکل اظہر صدیق صاحب نے ٹھیک سوال کیا ہے، اور ہمارے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اور وہ تمام لوگ جو ریلیٹڈ ہے بیسیکلی سی پیک سے، یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ عام پبلک جو ہے اس کو آن بورڈ لے اور ان کو بتائیں کہ ہم کس طریقے سے ساری چیزوں کو کام کرنے جا رہے ہیں. اور بالکل یہ ٹھیک سوال آتا ہے جی کہ وہ کون سا ٹائم فریم ہوگا کہ جب آپ کی اکانومی کو ایک پازیٹیو ٹکل ملنا شروع ہو جائے گا اینڈ یو فیل کمفرٹیبل کہ ہاں جی اب چیزیں چل پڑی ہیں ان پاکستان فیور. جی عامر صاحب، آپ اب لاسٹ کمنٹ سے آپ مکمل ناظرین کو یہ بتائیں، کیونکہ پوری پاکستانی قوم کو بہت بڑے کنفیوژن ہے، جو وہاں سے ہو کے بھی آتے ہیں، کئی دفعہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. ظاہر ہے وہاں سیوک سینس ابھی نہیں بن رہی، کالونیاں بنتی ہیں، واپس آ جاتے ہیں، جگہ خریدتے ہیں، پھر کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے. وہ سارا ریلیٹڈ پھر آ کے اس کا جو
میں سمجھتا ہوں اثر پڑتا ہے عام لوگوں کا کہ یار کچھ نہیں ہو رہا. یہ بتائیے کہ لوگوں کو تھوڑی تسلی دیجیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی ہماری پاکستان گورنمنٹ کو بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے, اور بولڈ سٹیپ کسی اور طریقے سے لیے جاتے ہیں. آپ صرف اسپیشل اکنامک زون بنا دینا بولڈ سٹیپس نہیں ہے. آپ نے جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ کو ان کنٹریز کو, ان کمپنیز کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے انیشیٹو دینا پڑتا ہے. اور وہ انیشیٹو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں آئیں انڈسٹری لگا لیں. نو, آپ کو ان کے ساتھ جوائنٹ انویسٹمنٹ میں آنا پڑتا ہے. ایک سٹیج ہی ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک چائنا نے کیا کہ اس نے بہت ساری, جیسے ایل جی سے جب اس نے ایل ای ڈی پینل بنانے کی کا جوائنٹ وینچر کیا, سارے پیسے چائنا گورنمنٹ نے پے کیے. چائنا گورنمنٹ نے ایک صرف ایل ای ڈی پینل بنانا شروع کیا. آج چائنا میں 5000 ایل ای ڈی ٹی وی بنانے کی چھوٹی بڑی فیکٹری ہیں. تو انیشیٹو کیا تھا گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ایل جی سے وہ ٹیکنالوجی بائی کی, انہیں پیسے دیے, وہ ٹیکنالوجی وہاں پہ لے کے آئے. اب اس کے ساتھ ایک ایکٹیو انڈسٹری ہو گئی, پھر اس کے ساتھ پیسو انڈسٹری سٹارٹ ہو گئی. اور پیسو انڈسٹری میں 5000 اگر آپ کے پاس چھوٹے بڑے کارخانے جسے ہم کہتے ہیں موجود ہوں, تو آپ کتنے زیادہ لیبر امپلائمنٹ جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ایک بیسک انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ پیسو انڈسٹری ہوتی ہے. بیسک انڈسٹری کے ساتھ ہمیشہ پیسو انڈسٹری ہوتی ہے. آپ کی پلاسٹک انڈسٹری موو کر رہی ہے, آپ کی گلاس انڈسٹری موو کر رہی ہے, آپ چھوٹے چھوٹے گیجٹس جو باہر سے بنوا رہے ہیں, لوگوں سے بنوا رہے ہیں, وہ آگے سب انڈسٹری وہ کتنی انڈسٹری جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے, سیل کی دکانیں ہیں, پھر آگے ریپیئرنگ ہے, پھر بے تحاشا چیزیں ہیں. پیسو انڈسٹری ہمیشہ چل رہے ایکٹیو ہیں, انڈسٹری سے ٹرانسپورٹیشن ہے. 300 ٹائم بڑی ہوتی ہے. سو چائنا گورنمنٹ ہمیشہ ایسا, کیا ہم لوگ ایسا انیشیٹو کوئی ایسی چیز سامنے لانے کے لیے تیار ہے؟ سیدھا ٹائم ختم ہو گیا. کہ آپ خوش ہیں کہ اب کافی حد تک تسلی ہماری تو خیر ہو. دیکھیں اقبال شاہ صاحب, میں ویسے کریڈٹ دوں گا کہ سی پیک کا پازیٹیو امیج, اور جس طرح آپ نے عامر صاحب کو بلا کرنا, بہت شکریہ. یعنی مجھے بھی بڑی کلیئرٹی کے چیزوں کے حوالے سے ہوئی, اور یہ پازیٹیو پکچر ہے پاکستان, میرے ملک کا بہت خوبصورت, یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ فیوچر ہے. اور یہ ہمارے آنے والی جنریشنز کو جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, جو بتایا جا رہا ہے, جو شو کیا جا رہا ہے, سی پیک رول پیک ہو گیا, حالانکہ آپ کے سامنے موجود ہے, ٹائملی چیزیں چل رہی ہیں اور ٹائم پلے ہو گئی. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جو بیک فوٹ پہ جانے والی ہیں. اگر اس کام کو تیز چلانا تھا تو اس گورنمنٹ نے باقاعدہ پازیٹیو سٹیپ لے کے, اور آپ کے سامنے ہیں. اب دیکھیں نا, عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بدنام کرنے کے حوالے سے وہ سی پیک کو بدنام کرنا تھا نا, وہ باقاعدہ جس طرح میجر آچاریہ نے اور یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے بیٹھ کر جس طرح کوشش شروع کی اور جس طرح ایک موو بنائی ہے آپ نے, اور وہ دیکھیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا, چیز کوئی نہیں تھی سامنے. لاسٹ مجھے ایک ورڈ چوز کرنے, سوری. ہاں بالکل. میں ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ سی پیک کو جو اکانومی سائڈ پہ یا گورنمنٹ سائڈ نے اگر کسی نے سکسیسفل کیا ہے, لیکن اس کا ایک اور سیکٹر بھی ہے, وہ ہے ہماری پاک آرمی, جنہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ, جتنی محنت کے ساتھ, اتنی جانوں کی قربانی دے کے, بے شمار شہداء, اور شہداء میں صرف ایک عام فوجی نہیں بلکہ ہائی رینک آفیسرز, انہوں نے جس طریقے سے اس ٹیررزم جو کہ فورن فنڈڈ تھا, جو کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی, اس کو جڑ سے اکھاڑا ہے. ان لوگوں کو, ان علاقوں کو مین سٹریم میں لے کے آئے ہیں, ان لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کی اصل پہچان پاکستان ہے. یہ میں کریڈٹ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب تو اقبال شاہ صاحب تو ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا کوئی, اب ڈوب مرنے کا مقام ہے میاں نواز شریف جیسے لوگوں کے لیے, مریم نواز ہے جو جیسے صاحب بی بی کے لیے, اور ان کے جماعتوں کے لوگوں کے لیے, کہ جو بیٹھ کے بلا وجہ ایک اہم ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور ان کا پیچھے جو نظر آ رہی ہے وہ تصویر کچھ اور ہے. شکریہ, میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتیں اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک نئی مہم پر جا رہی ہیں. ملک میں انریسٹ ہے, اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا نوجوان جو 65% نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے, مہنگائی ہے, فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو یہ آج کا پروگرام خاص طور پر ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جب ہم نے عامر صاحب سے بات کی اور ہمارے پینل نے بھی یہ کہا کہ یہ ہی ایک گیم چینجر ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں سے کتنی نوکریاں نکل سکتی ہیں, کتنی بجلی سستی مل سکتی ہے. بجلی سستی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی, پھر ہی میں سمجھتا ہوں ملک کا اکنامکلی طور پر ترقی کرے گا. اب اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.